کر سادہ کر دے. میں خادم ہوں آپ کا شکریہ، آپ کی بہت مہربانی. بڑے عرصے کے بعد دوبارہ نیتیاں شریف شیخ وین شریف کے علاقے میں شبرات خان صاحب کی مہربانی کے ساتھ آپ سب کی زیارت ہوئی، اور بالخصوص حضرت قبلہ بزرگ ہیں، میں نام لے لیتا ہوں، مقبول احمد شاہ صاحب قبلہ کی زیارت ہوئی، آپ کے سارے خانوادے سے ملاقات ہوئی، اور آج کے جو بانی محفل ہیں پیر صاحب کا نام کیا ہے؟ اعجاز احمد پیر صاحب، اعجاز احمد سعیدی صاحب، حافظہ اللہ کو اللہ صحت و سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے. ان کا سارا خانوادہ ان کے ساتھ ہے. آپ جتنے افراد تشریف فرما ہیں، آپ سب میرے سردار ہیں. یہاں بیٹھنا ذرا میرے لیے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ 5 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتا، تکلیف اس طرح کی ہے. ابھی صبح بھی نہار بھی پیٹ جو ہے نا، وہ سیدوں کی شوگر بھی سید ہی ہوتی ہے، کم نہیں ہوتی ہے، بڑھتی ہے زیادہ سے زیادہ. یار وہ اچھا ٹھیک ہے، یہ کالے رنگ کا قرآن پاک گاڑی میں سے لے اندر. میں گفتگو کے لیے سورہ ہود کو دیکھ رہا ہوں. قرآن حکیم کا 11واں سورہ ہے سورہ ہود، اور جس آیت مقدسہ کو میں تلاوت کر رہا ہوں وہ 58 نمبر آیت ہے. پورا مجمع چپ ہے، 2 بندوں نے سبحان اللہ کہہ دیا. حالانکہ قرآن پاک کی سورت کا نام لیا ہے، پھر اس سورت کا نام نبی کے نام پر ہے. 2 گنا سبحان اللہ بنتا تھا. 11واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور 58 نمبر، ٹائم کیا ہو گیا ہے، 58 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 بج کے یہاں پہ 21 ہیں، آپ کے پاس 23 ہیں. 23 منٹ پر میں پہلی آیت پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، ہم نے عذاب بھیج دیا تھا، ہمارا امر آ چکا تھا. کبھی بچے نہیں میں نے سامنے بیٹھنے دیے، پر آج اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کو مینج کرتا. جو جہاں جہاں تشریف فرما ہیں بس توجہ قرآن حکیم کی طرف کریں. دوبارہ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ سورہ ہود ہے، 11واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، 58 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، ہمارا امر آ چکا تھا. یعنی اللہ جلال میں اور اپنا عذاب بھیج دیا تھا. اللہ نے فرماتا ہے نجینا ہودا والذین آمنوا معہ، حضرت ہود کے ماننے والوں کو ہم نے نجات عطا فرما دی. برحمت منا، اپنی رحمت کے وسیلے سے. کوئی بات نہیں، آپ خاموش رہے، کوئی مسئلہ نہیں. پھر میں عرض کرتا ہوں یہ سورہ ہود ہے، اور ابھی میں 66 نمبر آیت کو 66 نمبر آیت کو تلاوت کر رہا ہوں. ارشاد ہوتا ہے فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، ہمارا بیٹا مجھے دیکھیں نا آپ، او بھائی کاکے دیکھیں، سجے کھبے نہیں دیکھتے، منبر کی طرف دیکھتے ہیں. میری آنکھ میں آنکھ ڈالیں. میں نے بڑا لمبا سفر کیا ہے آپ سب کے لیے، اور رات بڑی دھند تھی. بڑا حوصلہ ہے ڈرائیور کا کہ مجھے آپ تک لے آیا. پھر سے میں عرض کرتا ہوں، آپ یہ کدھر دیکھ رہے ہیں بزرگ؟ او بھائی میری طرف دیکھیں، سجے کھبے نہ دیکھیں.
پھر سے میں عرض کرتا ہوں فلما جاء امرنا، بڑی مشکل بات ہے یہ، مولوی صاحب کدھر دیکھ رہے ہیں؟ ادھر نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، اللہ عمر دراز کرے، صحت دے بزرگوں کو، آپ ادھر کدھر دیکھ رہے ہیں یار؟ میرے ول دیکھو یار۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں فلما جاء امرنا، ہمارا امر آ چکا تھا، نجینا شعیبا والذین آمنوا معہ برحمت منا، ہم نے شعیب نبی کے ماننے والوں کو نجات عطا فرما دی، برحمت منا، اپنی رحمت کے وسیلے سے۔ کوئی مسئلہ نہیں، آپ ابھی بھی نہیں بول سکے، میں پھر عرض کرتا ہوں، یہ سورہ ہود ہے، میں نے 58 نمبر آیت کو پڑھا، میں نے 66 نمبر آیت کو پڑھا، اور ابھی میں 94 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، ہم نے پھر عذاب بھیج دیا تھا، نجینا شعیبا والذین آمنوا معہ برحمت منا، ہم نے شعیب نبی کے ماننے والوں کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھا اپنی رحمت کی وجہ سے۔ یار میں 3 آیتیں پڑھ گیا، 3 آیتیں مولانا اللہ آپ کی عمر دراز کرے، 3 آیتیں ہمیں سبق دے رہی ہیں کہ پچھلے نبیوں کی امتیں اللہ کے عذاب سے بچتی رہیں اس کی رحمت کے وسیلے سے۔ اللہ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ بڑا مزہ آیا بھائی۔ دیکھیں میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، میں سورہ طٰہٰ کو دیکھ رہا ہوں، 20واں سورہ ہے اور میں 24ویں آیت پڑھ رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ سے قتل ہو گیا، نبی سے قتل ہو گیا، اور قتل کر کے آپ مدین کے علاقے میں چلے گئے۔ پریشان نہ ہو، اگر نبی نے مارا ہے تو کوئی بندہ نبی نہیں مارتے، نبی مارے تو کوئی کتا ہی مارا ہوگا۔ بہرحال نبی سے قتل ہو گیا نا، تو آپ مدین کے علاقے میں چلے گئے، تو شعیب نبی کی صاحبزادی کے ساتھ شادی کر کے جناب موسیٰ بڑے آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے کہ اچانک امر آیا اذهب الى فرعون، موسیٰ دوبارہ فرعون کے ڈیرے پر جاؤ، واپس جاؤ جہاں پہ قتل کیا ہے، اور اس شہر کے بڑے بادشاہ کی کوٹھی میں جاؤ، انہو طغیٰ، وہ اوقات سے باہر ہو گیا ہے۔ اب جب اللہ نے یہ امر کیا تو جناب موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، قال ربی شرح لی صدری، اللہ میں چلا جاتا ہوں پر ایک مہربانی کر، میرا سینہ کشادہ فرما، ویسر لی امری، میری مشکل کو آسان فرما، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میں جو بات کروں نا وہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، پروردگار ایک احسان کر، میں چلا جاتا ہوں لیکن مجھے ایک ویر عطا فرما۔ کوئی بات نہیں، آپ چپ رہ گئے، میں پھر عرض کرتا ہوں، یا اللہ کام تھوڑا مشکل ہے، وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، مجھے ایک بھائی عطا فرما۔ نہیں، آپ کا بھائی کوئی نہیں جو آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں، میں نہیں آگے چل سکتا۔ دیکھیں میں پھر عرض کرتا ہوں، حضرت موسیٰ نے عرض کیا وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، اللہ مجھے ایک بھرا دے دے۔ نہیں، یا تو میں بات واضح نہیں کر پا رہا تو یا مجھے آپ کو سمجھانا، آپ کے اس علاقے میں ویر کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی سمجھتے ہیں آپ؟ چلو بھرا۔ اب میں کہتا ہوں، اللہ فرمایا موسیٰ نے مجھے کہا اللہ مجھے ایک بھائی دے دے۔ نہیں میں آگے چل سکتا یار، ککھ نہ کرے، صرف پاس آ کے بیٹھ جائے نا، بندہ سپر پاور سے ٹکر لے سکتا ہے، اس تسلی کو ویر کہتے ہیں۔ نہیں میرا خیال ہے ابھی بھی نہیں۔ دیکھیں جی اتنا مارا تھا نا انہوں نے، اتنا مارا تھا نا، اپنی طرف سے انہوں نے مار دیا تھا، پھر نہیں باز آئے، کنویں میں پھینک دیا تھا،
پھر نہیں باز آئے، نکال کر اگلی صبح کھوٹے سکے بیچ دیا تھا نا، لیکن عزیز مصر کی کرسی پر جب یوسف آئے ہیں نا، وہی ویر جب کنک مانگنے آئے ہیں نا، حضرت یوسف نالے کنک دیندے سن تے نالے فرماندے سن چلو تو سن جو بھی کیتا ہے میں تے پراوانا، نہیں میں نہیں آگے چل سکتا، دیکھیں نہیں مجھے نہیں مزہ آیا۔ شبرات خان صاحب ادھر دیکھیے ذرا، یہ ذرا دیکھیے گا، یہ منظر دیکھیے گا۔ حضرت یوسف کا ارادہ ہے کہ بنیامین رک جائے، یہ نہ جائے، ماں والوں سکا سی نا، کوئی بات نہیں، نہیں بنتا آپ کا سبحان اللہ کہنا، بنیامین رک جائے یہ نہ جائے۔ اچھا قانون، ملک کے قانون کے مطابق جواز کے بغیر غیر ملکی کو روکنا ممکن نہیں تھا۔ جواز پیدا کرنے کے لیے یوسف نے اپنے ایک ملنگ کو اشارہ کیا کہ جس پیمانے سے گندم تولتے ہیں نا، بنیامین کے توڑے میں سی دو، سی دیا گیا، توڑے میں سی دیا گیا۔ اب جب وہ کنان کا قافلہ نکلنے لگا تو ایک شور برپا ہوا، بھائی وہ پیمانہ نہیں مل رہا، اور ٹوپا کنک تولنے والا ٹوپا نہیں مل رہا۔ آواز دی گئی کہ کنان والوں کے قافلے کی تلاشی لی جائے۔ بنیامین کے توڑے میں سے ٹوپا مل گیا، برآمد ہو گیا۔ اب حضرت یوسف عدالت کی کرسی پر بیٹھے، بنیامین کٹہرے میں کھڑا ہے، سارے بھائی سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت یوسف نے کہا اس نے چوری کی ہے، سارے بھائی بولے کالو این یشرق، چور ہے سچی مچی، کیوں؟ فقد سرا کا اخو لہو من قبلو، اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چور تھا۔ بھائی میں کیسے عرض کروں، کیسے آپ کو سمجھاؤں؟ معصوم نبی ہے، بچپن سے گھر سے نکلا ہے، کبھی چوری نہیں کی، بھائیوں نے کہہ دیا کہ یوسف بھی چور تھا۔ اب اگر جناب یوسف کی جگہ پہ کوئی ایک عام آدمی ہوتا، نبی نہ ہوتا، تو میرا خیال ہے وہ ایک دفعہ ان سب کو کہتا کہ بھائی مجھے تو تم نے بچپن میں نکال دیا تھا، میں نے چوری کب کی ہے، پتہ نہیں کیا کرتا ان کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فی نفسہ، یوسف نے بھائیوں کی بات سنی انسنی کر کے نا رشتہ بچا لیا۔ میں نہیں سمجھا سکا، مجھے اپنی نالائکی کا پورا اعتراف ہے، پورے پاکستان میں مجھ جیسا نالائکی کوئی نہیں جو قرآن پکڑ کر بھی بات واضح نہیں کر سکا۔ میں پھر عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اپنے خلاف بات سننے کے بعد بھی حضرت یوسف نے نوٹس نہیں لیا۔ کبھی کبھی اپنے خلاف بات سن کر بھی نوٹس نہ لیں تاکہ گھر بچ جائے۔ جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں، جسے نہیں سمجھ آئی میں پھر ایک دفعہ عرض کرتا چاہتا ہوں، اپنی فیملی دے اندر کوئی پین پرا تواڈے خلاف گل کر بھی چھڈے نا تے تسی کناں نال سن بھی لو نا، تے کدی کدی ضروری نہیں ہوندا کہ ہر گل دا نوٹس ہی لیا جائے، کدی کدی نوٹس نہ لے کے رشتے بچا لینے چاہیے نے۔ بھائی جسے کوئی پیغام ملا ہے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ اب اللہ نے حضرت یوسف کی دعا کو قبول کیا، اور قبولیت دعا کو سورہ مریم کی، ماشاءاللہ یہ مائک نہ چلائیے گا، سورہ یوسف کے سورہ مریم کی 53 نمبر آیت میں اللہ نے حضرت موسیٰ کی دعا کی قبولیت کی سند جاری کی۔ اللہ فرماتا ہے زمانے والو وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا اخاہو ہارون نبیہ، میں نے موسیٰ کو ویر دیا، ان کی دعا کو قبول کیا اپنی رحمت کے وسیلے سے۔ بھائی جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا؟ سبحان اللہ۔ نہیں یہ مائک بند کیجئے، یہ مائک بند، یہ دوسرا مائک بند کر دیں یار، میں ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، میرا خیال ہے میں اب بھی بات واضح نہیں کر سکا، میں سورہ نساء کی طرف چلتا ہوں، یہ چوتھا سورہ ہے اور میں 83 نمبر آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ،
اگر میں اپنا فضل اور اپنی رحمت نہ بھیجتا تو تم سارے کے سارے شیطان کی پیروی کرتے. آج اگر تم قرآن کے پیچھے ہو نا تو میری رحمت کی وجہ سے ہو. بھائی کیا کہنے ہیں آپ کی سماعت ہوگی. اچھا بھائی پھر سنیں, یہ سورہ النور ہے, 24واں سورہ ہے, اور میں 10ویں آیت کو پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ. اوے میں اپنی رحمت نہ بھیجتا تو تمہاری توبہ کون قبول کرتا؟ بھائی مجھے نہیں مزہ آیا, آپ ٹھنڈا بولے ہیں جوان, نہیں ذرا شوہاد دیا ہے. اچھا کوئی بات نہیں, مجھے جلدی آگے پڑھنا ہے, وقت بہت تھوڑا ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. اللہ فرماتے اگر میں اپنی رحمت نہ بھیجتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی ایک بھی پاک نہ ہوتا. یہ جتنے بندے بولے ہیں نا سارے پاک ہیں, جو چپ ہیں وہ بھی پاک ہیں, جو منبر پر ہیں وہ بھی پاک ہیں, جو زمین پر ہیں وہ بھی پاک ہیں. لیکن میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم نہا کر پاک نہیں ہوئے, ہم اس کی رحمت سے پاک ہیں. اگر ہمیں پانی پاک کر سکتا ہوتا تو صبح 9 بجے کتے کو تم نہر میں لے کر چلے جاؤ, رات کے 2 بجے بھی نکالو تو وہ پہلے سے زیادہ پلید ہوگا, پاک نہیں ہوگا. ہم پاک ہیں اس کی رحمت کی وجہ سے. اچھا بھائی میں عرض کروں, میری تھکاوٹ کو آپ کو اندازہ نہیں ہے, مجھے ایک کوڑی کے برابر آپ نے قرآن پڑھ کے مزہ نہیں آ رہا, اس لیے کہ جو بزرگ ہیں وہ تو بزرگ ہیں نا, جو جوان ہیں نا وہ بھی اتنے ڈھیلے ہیں کہ میں نے اتنے ڈھیلے جوان نہیں کبھی دیکھے. اتنے بڑے بستی, اتنی شیخ وین شریف کا ایک نام ہے پوری دنیا میں, یہاں کے رہنے والے تو تڑپنے چاہیے قرآن سن کر. چلو کوئی بات نہیں, میں اپنی نوکری کروں اور آپ سے اجازت لوں. سورہ الزمر کو دیکھ رہا ہوں, 39واں سورہ ہے اور 53 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل محمد جی, شبرات خان جی, محمد جی کے نام پہ یہ پہلا مجمع جو چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا. پھر سے کہہ رہا ہوں, اللہ فرماتے کل محمد جی. اب مجھے بتائیں اس جوانی کو آگ لگانی ہے جو قرآن کے لیے بھی نہیں آگے بیٹھ کر بول سکتا یار؟ کیوں سامنے بیٹھا ہے, کہیں پیچھے جا کے بیٹھتا نا اگر نہیں بول سکتا تو. میں پھر سے کہتا ہوں کل, اللہ فرماتے ہیں محمد جی اپنی ماینتی کی پاک زبان کھول کر اعلان کرو یا عبادی, اے میرے بندو, اے میرے بندو. یا اے عباد, عبد کی جمع بندو, آگے یا متکلم مانا ہے. اللہ فرماتا ہے اے میرے اپنوں. اچھا اللہ جی نے اپنا کہہ رہا ہے, وہ تو پھر کوئی حضرت ابو بکر جیسا ہوگا بھائی, حضرت عمر جیسا ہوگا, کوئی نیک لوگ ہی ہوں گے نا جنہیں اللہ اپنا کہہ رہے. لیکن میں تیرے کلام کی نزاکت پہ صدقے جاؤں, فوراً فرماتے ہیں نہیں, اشرفوا علی انفسہم, جو اپنی جان پر ظلم کر لیتے ہو نا, گناہ کر لیتے ہو نا, وعدہ کاٹا ہو جاتا ہے نا تم سے. جی پروردگار, اللہ فرماتا ہے محمد جی ان سے کہہ دو تم جتنے بھی گناہگار ہو نا میرے اپنے ہو. ویسے اس نعرے کے جواب سے بہتر تھا کہ آپ نعرہ نہ لگاتے تو میں اچھی طرح تقریر کر لیتا, لیکن اب نعرے کا جواب سن کے مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے. آپ اٹھ کے کھڑے ہونا ذرا, دوبارہ نعرہ. اچھا سنیں, اچھا سنتے لو. اور یار ویڈیو کیمرے چل رہے ہیں, پوری دنیا تک آواز جاتی ہے. کان والی تو بات ہی ختم ہو گئی ہے کہ اچھا کوئی جنگل میں آیا, کوئی جنگل میں آ کے بات کر گیا. یہ تو اب ممکن ہی نہیں رہا نا. اب تو ایک جملہ آپ نے کہنا ہے وہ پوری دنیا تک چلا جائے گا. اب کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی منبر پر بیٹھ کے قرآن پکڑ کر شاہ صاحب کہہ رہے تھے اللہ نلائکوں سے بات کر رہا ہے, گناہگاروں سے بات کر رہا ہے, نکموں سے بات کر رہا ہے. حالانکہ آیت آتی ہے صحابہ کی طرف,
اور یہ صحابہ کی شان میں گستاخی کر دی ہے؟ نہیں میرے سرداروں، ایسی بات نہیں ہے. یہ آیت جو ہے اس قبیلے کے بارے میں آئی ہے جو قبیلے کے افراد سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے. جب مصطفیٰ نے انہیں جا کے کہا نا مجھے نبی مان لو گے، انہوں نے بے ساختہ کہا اللہ ہمیں قبول کر لے گا ہم جیسوں کو؟ اللہ فرماتا ہے محمد ان سے کہہ دو یہ جیسے بھی ہیں میرے اپنے ہیں. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. نہیں یہ جیسے بھی ہیں میرے اپنے ہیں، یہ جیسے بھی ہیں. میرا خیال ہے تمہیں ماں سے زیادہ پیار کوئی نہیں کر سکتا، لیکن جس منزل پر جا کے تمہاری ماں کہے نا مرو لو، اللہ فرماتا ہے میں ادو آنا تو میرا اپنا ہے. بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. اچھا تو یا اللہ پھر فرمائے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اگر تم سے یہ نہ چلائیے گا، اگر تم سے کوئی وعدہ کاٹا ہو جائے نا تو لا تقنطو، تم نے ذرا بھی نا امید نہیں ہونا، تم نے ذرا بھی نا امید نہیں ہونا. تو یا اللہ ہم امید کہاں رکھیں؟ فرمایا لا تقنطو من رحمت اللہ، گھبراؤ نا اللہ کی رحمت ہے نا. نہیں دیکھیں پھر میں عرض کرتا ہوں، مجھے علمی دنیا سنتی ہے، تمام مکاتب فکر تک میری آواز پہنچتی ہے، مجھے سنی سنتے ہیں، شیعہ سنتے ہیں، دیوبندی اہل حدیث علماء تک میری آواز جاتی ہے. یہ جو ہے نا جملہ لا تقنطو من رحمت اللہ، یہ مرکب اضافی ہے، اسے مظروف جملہ کہتے ہیں، اس میں اضافت پائی جاتی ہے. اردو میں اس کا ترجمہ کا کی کے میں واقع ہوتا ہے اور یہ ملکیت کو ظاہر کرتا ہے. جیسے ہے نا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یہ اللہ نہیں ہے، اللہ اللہ کتاب کتاب ہے. جیسے ہے نا بیت اللہ، اللہ کا گھر، وہ اللہ نہیں ہے، اللہ اللہ گھر گھر ہے. جیسے ہے نا دین اللہ، اللہ کا دین 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 ہے، اللہ اللہ ہے. اس طرح یہ لفظ قرآن کا جملہ لا تقنطو من رحمت اللہ، امید رکھو اللہ کی رحمت پر، یہ کبھی بھی اللہ نہیں ہو سکتا. اللہ اللہ ہے اور رحمت رحمت ہے. اچھا اب یا اللہ یہ وہی رحمت ہے نا جس کی وجہ سے ہمیں قرآن ملا؟ اللہ فرماتا ہے ہاں میرے بندو یہ وہی رحمت ہے جس کی وجہ سے تمہیں قرآن ملا. اچھا اب یہ وہی رحمت ہے نا جس کی وجہ سے ہم پاک ہیں؟ فرمایا ہاں میرے بندو یہ وہی رحمت ہے جس کی وجہ سے تم پاک ہو. اچھا یہ وہی رحمت ہے نا جن کی وجہ سے نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی رہی؟ اللہ فرماتا ہے ہاں میرے نبیوں میں پچھلے نبیوں کی دعا اسی رحمت کے صدقے قبول کرتا رہا. اچھا اب یہ وہی رحمت ہے نا جس کی وجہ سے پچھلے نبیوں کی امتیں تیرے جلال سے بچتی رہی؟ فرمایا ہاں میرے بندو یہ وہی رحمت ہے جس کی وجہ سے میری پچھلے نبیوں کی امتیں میرے عذاب سے بچتی رہی. اچھا تو اب ذرا ونڈ کر کے بتانا یہ تیری رحمت کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندو 12 ربیع الاول کی صبح ہے، آمینہ کی گود ہے، اور میں اعلان کر رہا ہوں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں نے حسین کے نانے کو اپنی عالمین کے لیے رحمت بنا کر دی. جیتے رہے مولانا جیتے رہے. مولانا فلک شیر صاحب کو صحت اور سلامتی والی اللہ عمر عطا فرمائے. آمین سارے کہہ دیں ذرا. ڈارا والا سے آ کر انہوں نے نعرہ لگایا اپنے پیر خانے میں بیٹھ کر. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اب ساری آیتوں نے ہمیں مل کر کیا سبق دیا؟ یہ سارا قرآن جتنا میں نے آپ کے سامنے پڑھا وہ سارا قرآن ہمیں کیا سبق دے رہا ہے؟ نبیوں کی دعائیں اللہ محمد کے صدقے قبول کرتا رہا. پچھلے نبیوں کی امتیں اللہ کے جلال سے محمد کے صدقے بچتی رہی. آپ سارے پاک ہو مصطفیٰ کی وجہ سے. نہیں میں آگے بڑھوں گا، میں پھر کہنا چاہتا ہوں آپ جتنے بندے ہیں آپ سارے پاک ہیں نبی پاک کی وجہ سے.
اپنے گھر جا کے لسی پی کرنا مدینے کی طرف منہ کر کے بات کرنا، یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے ہم بھی پاک ہیں نا؟ تو یا رسول اللہ اگر آپ کی وجہ سے ہم جیسوں کو اس نے پاک رکھا ہے، اللہ ہی جانے پھر آپ کو اس نے کتنا پاک رکھا۔ ٹھنڈا بولے ہو ورنہ میں نبی کی پاکی پر اگلی گفتگو کر دیتا۔ نہیں، آپ کا سبحان اللہ اتنا ٹھنڈا ہے، میں نہیں آپ کے ساتھ بات کر سکتا، ورنہ میں اگلی ساری تقریر اس پر کرتا کہ محمد کتنے پاک ہیں۔ ہمیں قرآن ملا مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اچھا میں عرض کروں، میں سورہ نساء سے ایک آیت لے رہا ہوں، یہ چوتھا سورہ ہے، اور یہی آیت سورہ محمد میں بھی موجود ہے۔ دو دفعہ یہ آیت قرآن حکیم میں آئی ہے، افلا یتدبرون القرآن۔ اللہ فرماتے کیا یہ بندے، اے چودھری کدھر ویندہ پہ ٹوپی پا کے، یار اللہ تیری شان، ہائے میں گل کدھر نال کرنی ہے، میں نہیں سمجھ آ رہی یار، اللہ دی قسم بندہ نہیں، بندہ گواچی گاں لگتا ہے اس طرح جی۔ میں جس بندے میں بات کر رہا ہوں وہ بندہ منہ ادھر چک لے، وہ کیا بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا یار، اور میرے وال ویکھنا ہے ویر، میرے وال ویکھنا ہے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، یہ سورہ نساء ہے اور سورہ محمد ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ بندے قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ میں نہیں واضح کر سکا۔ دیکھیں جی میں عرض کرتا ہوں، قبلہ تدبر میں لفظ دبر ہے، دبر کا معنی ہوتا ہے بیک سائڈ، پشت، پیچھے۔ افلا یتدبرون القرآن کا معنی ہوگا قرآن کو سامنے سے پڑھو اور میں نے اس کے پیچھے جو کائنات بند کی ہے اس تک کیوں نہیں پہنچتی۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین میں جو گوتا لگائیں تھوڑا سا، اگر آپ کا دل کرتا، نہیں جو میرے ساتھ ہیں وہ سبحان اللہ گھر جا کے کہیں گے۔ دیکھیں جی گزارش یہ ہے کہ وما، یہ ذرا ہل رہا ہے، وما ارسلناک الا رحمتا، جیتے رہو، واہ جی واہ، جیتے رہو بیٹھا، خیر ہو آپ کی۔ رحمتن، رحمت یہ تا ہے، اوپر دو زبریں ہیں، یہ دو زبریں کیا کہتی ہیں؟ یہ دو زبریں کیا کہتی ہیں؟ کتنے ضلع پار کروایا آپ نے مجھے ساری رات میں، کیا فائدہ اگر میں قرآن کی دو زبریں بھی نہ بتاؤں تو؟ مولانا فلک شیر صاحب یہ دو زبریں بتاتی ہیں کہ رحمت کا معنی نکرہ میں آئے گا، معنی ہوگا کہ نبی کی رحمت عام ہے، لیکن یہ جو اللہ آیا ہے یہ استثناء پیدا کرتا ہے۔ اللہ استثناء جہاں آ جائے وہ معنی کو تخصیص میں بدلتا ہے۔ ایک آیت ہے، دو معنی ہیں، آپ سنی ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، کوئی مائی کا لال میری گفتگو کا انکار نہیں کرے گا۔ دو معنی ہیں، پہلا معنی ہے نبی کی رحمت عام ہے، دوسرا معنی ہے نبی کی رحمت بڑی خاص ہے۔ دونوں عام اور خاص رحمتوں کو تلاش یہیں سے کر لیتے ہیں۔ اللہ تو ہی بتا دے کہ نبی کی رحمت خاص کہاں پر ہے۔ فرماتے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ جو مومنوں پر نبی کی رحمت ہے یہ بڑی خاص ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ امت پر نبی کی رحمت بڑی خاص ہے۔ چلو یا اللہ خاص تو سمجھ آ گئی ہے، اب ذرا عام کہاں پر ہے وہ بھی ذرا ونڈ کر دے۔ اللہ سورہ انفال میں ارشاد فرماتا ہے، یہ 8 نمبر سورہ ہے اور 32 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالُوا اللہم ان کانا ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ آیت پوری ہو گئی، آپ چپ بیٹھو ہیں۔ واہ اور اذ جب، قالو سب بولے، اللہم اے اللہ، ان کانا ھذا یہ جو نبی ہے، ھو الحق سچی مچی نبی ہے،
من عندک تیری طرف سے نبی ہے، اسے تو نے ہی نبی بنایا ہے۔ اس کا مطلب ہے آیت بتاتی ہے کہ بیت اللہ کا صحن ہے، کعبے کی دیواریں ہیں، سارے کافر کٹھے ہیں، ادھر محمد بیٹھے ہوئے ہیں، ابو جہل سب سے آگے لگا ہوا ہے اور یوں کہہ رہا ہے اللہم ان کان ھذا، یہ جو نبی ہے ھو الحق کا، سچی مچی نبی ہے، من عندک تیری طرف سے نبی ہے، اگر یہ نبی ہے تو وَأَوِتْنَا نہیں فَأَمْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ہم پہ پتھروں کا می ڈال دے، اَوِتْنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، یا زمین چیر کر ہمیں غرق کر، ہمیں یہ تیرا نبی نہیں چاہیے۔ جب یہ بات پوری ہوئی تو اب اللہ اپنے حبیب سے فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ، اللہ کو کیا ہے کہ یہ منو کی یہ منو لیعذبہم، کہ میں انہوں عذاب نہیں پیا دیندا، آج تے بندے نا کہ میں پتھراں دا می پا چھڑا، بندے نا میں زمین چیر کے سارے کافر غرق کر دیا نا، بندہ تے ہے محمد جی، پر منو کی ہے کہ میں انہوں عذاب نہیں پیا دیندا، وما کان اللہ کی یہ منو لیعذبہم، کہ میں انہیں عذاب نہیں دے رہا، دے دیتا نا، پر وانت فیہم، کیویں دے چھڑا، تسی سامنے بیٹھے ہو۔ پتہ چلا روئے زمین پر مومن تو محمد کی وجہ سے آباد ہے، لیکن کائنات میں اگر کوئی کافر آباد ہے تو وہ بھی محمد کی رحمت کے صدقے میں آباد۔ جسے سمجھ آئیے مردوں کی طرح سبحان اللہ کو، اب سمجھ آئیے خاص کدھر ہے اور عام کدھر ہے۔ مومنوں تمہارے گھروں میں نبی کی رحمت بڑی خاص ہے، لیکن کوئی لندن ہے تو وہ بھی محمد کی وجہ سے ہے، کوئی امریکہ ہے تو وہ بھی نبی کی رحمت سے آباد ہے۔ اچھا میرا دل کرتا ہے میں اس آیت کو آگے پڑھ لوں اگر آپ کا دل کرے تو۔ اچھا نہیں پڑھنا، سمجھ آ گیا، نہیں پڑھنا، نہیں پڑھنا جی، سمجھ آ گیا جی، کوئی بات نہیں، آپ کا موڈ نہیں ہے تو میں نہیں پڑھ رہا نا جی، آپ گھر جا کے پڑھیے، 5-6 بندوں کے لیے میں نہیں پڑھ سکتا جناب، اگر سارا مجمع میرے ساتھ ہے تو پھر مردوں کی طرح سبحان اللہ کہو ذرا۔ چلو اگر آپ مجھے آگے پڑھانا چاہتے ہیں تو پھر پہلے والا پہلے سبق یاد کر کے سنا دیں۔ پہلا سبق ہے انتا نبی سائن، ہن سارے بندے آخ لو کہ کائنات بچی ہے نبی سائن دی وجہ تو، اے سمجھ آ گئی نا جی؟ ان میں اگے آیت پڑھ لنگا آسانی نل، فرمایا وما کان اللہ کی یہ منو، جی جی مینو کی ہے معذبہم، میں انہوں عذاب کیوں نہیں پیا دیندا، وہم او سارے جو ہے نے مولانا وانتا ایک تے او کلے نے نا، وہم ایک انہاں ساریاں دی وجہ تو، میں کائنات اجاڑ دیندا مار دیندا جی، وہ سارے نہ ہوندے تھے، انہاں ساریاں دی وجہ تو تسی بچے ہو۔ ہن مینوں کی پتہ ہے وہ سارے کون نے، تسی کسے وڈے عالم نال رابطہ کرو نا، انہوں پوچھو نا کہ آیت وچ ایک تے انت آئے نا، او نبی دی ذات ہے، او سانو سمجھ وچ آ گئی ہے۔ اے وہم کون نے، او سارے کون نے، اگلا لفظ آیت دا میں پڑھ لینا تے تسی صاحب آپ لانا ہے، وہم یستغفرون، اللہ فرماندا ہے او سارے او نے جنہاں دے صاحب میرے کلو معافیاں منگ منگ کے خشک ہو جاندے نے نا، تسی سارے انہاں دی وجہ تو بچے ہو۔ او سارے کون نے، اچھا منو نہیں پتا وہ کون نے، لیکن تسی کسے وڈے عالم نو پوچھو تو صحیح نا، او سارے کون نے جنی دیر تک تو انہوں کوئی نہیں نہ دس دا، اونی دیر تک میں دس دینا ہاں کہ ساڑھے کل اونا سارے انچو ایک بندہ پاک پتن چے او دا نام فرید ہے، ایک بندہ چشتیہ انچے او دا نام نور محمد ماروی ہے، ایک بندہ شیخ وین انچے او دا نام عبداللہ جہانی ہے،
ایک بندہ لاہور چے او دا نام داتا صاحب ہے، ایک بندہ بغداد چے او دا نام غوث پاک ہے، تسی ٹھنڈا بول دیو، ایک بندہ اجمیر چے او دا نام معین الدین ہے، نہیں مزہ آیا، ایک بندہ جڑا قصور چے او دا نام بلے شاہ ہے۔ او یار ساڑھے کھلے واوا سارے بندے میں جنہ دی وجہ تو اسی بچے ہیں، اے دا مطلب ہے ایک انتا تے ایک او سارے، ایک انتا ایک او سارے، منو نہیں مزہ آیا، ایک انتا۔ اچھا وہی اے جڑا ہم میں نا، اچھا ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر جی، نعرہ رسالت جی، بھئی ثنا خان مصطفیٰ زندہ باد کہہ لیں جناب، آپ ٹھیک ہیں جناب، خیریت سے ہیں آپ، طبیعت سے ٹھیک ہے، اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ اچھا بھئی ہن میری گال سنو، قرآن حکیم مل توجہ کرو، ہم ایک انتا ایک ہم۔ اچھا بھئی انتا کون ہے؟ اللہ عمر دراز کرے، آپ کو شہد دے جی، آپ کی پوری توجہ ہے، میں نے دیکھ لیا۔ انتا کون ہے؟ نبی سائیں۔ ہم کون ہے؟ سارے ولی۔ ایویں بندے بابیاں دے پیچھے ہاتھ ہو کے پہ گئے نے، بابے کی شے نے، بندے بچے بابیاں دی وجہ تو ہائے، جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا نہیں، میں پھر عرض کرنا چاہتا، قبلہ شبرات خان صاحب، اس انتا میں ابو بکر شامل ہے، اس انتا میں ہر صحابی شامل ہے، اس انتا میں سلیمان فارسی شامل ہے، اس انتا میں بلال حبشی شامل ہے، اس انتا میں حضرت آدم شامل ہے، جدا ایمان ہے وہ چپ کیوں بیٹھا ہے، اس انتا میں حضرت ابراہیم شامل ہیں، سوری یار ہم میں اس ہم میں سارے نبی شامل ہیں، اس ہم میں سارے صحابی شامل ہیں، اس ہم میں سارے ولی شامل ہیں، اس ہم میں سارے کلندر شامل ہیں، اس ہم میں سارے عبدال شامل ہیں، اس ہم میں سارے ولی شامل ہیں، سنو اس ہم میں فرشتے بھی شامل ہیں۔ ملائکہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے ہم یستغفرون، وہ فرشتے استغفار مومنوں کے لیے کرتے ہیں، اس ہم میں فرشتے شامل ہیں۔ ایک منٹ شیخ وین شریف والو، میری آنکھ میں آنکھ ڈالو، قرآن نے ہمیں بتایا کہ کائنات پوری آباد ہے ایک انتا کی وجہ سے اور ہم کی وجہ سے۔ اب ہم شروع ہوتا ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر